أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان کے بعد آئے، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دیجئے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کی طرف سے کینہ پیدا ہونے نہ دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک آپ بڑے ہی شفقت کرنے والے، اہل ایمان پر بڑا ہی رحم فرمانے والے ہیں۔ سورہ حشر کی 10ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان حضرات کا تذکرہ کر رہے ہیں جو مال فے کے مستحقین ہیں۔ اس سے پہلے بھی 2 آیتوں میں ان تمام حضرات کا تذکرہ کیا جا چکا ہے جو مال فے کے مستحق تھے، یعنی حضرات مہاجرین صحابہ اور حضرات انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ اس کے بعد یہ تیسرا گروہ ان کے بعد آنے والا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین جاؤ من بعدہم، اور ان کے بعد آنے والے کون ہوں گے؟ تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک آنے والے سارے مسلمان جو اہل ایمان اور اہل تقوی ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ ان کے اوصاف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ حضرات کیسے ہوں گے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، سب سے پہلے وہ اپنے اسلاف پر، اپنے بزرگوں پر لعن طعن کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنے والے لوگ ہوں گے، اور ان کے تعلق سے دل میں کوئی کینہ اور کوئی بغض اور نہیں ہوگا ان لوگوں کے دلوں میں، یعنی جو پچھلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے تعلق سے ان کے دلوں میں کینہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ان کی صفت ہوگی، یعنی ایمان کا تقاضا ہے یہ کہ کسی مومن کے دل میں کسی دوسرے مومن کے تعلق سے کینہ، حسد، کپٹ اور نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے تعلق سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جس کو حضرت ابن کثیر نے لیا ہے، اور روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس کو امام احمد کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے۔ تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب صحابہ موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کچھ ہی دیر میں تمہارے سامنے ایک شخص آئے گا جو اہل جنت میں سے ہے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد ایک صاحب انصار میں سے تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے چہرے پر کی داڑھی سے وضو کے آثار نمایاں ہیں، قطرے ٹپک رہے ہیں پانی کے، اور بائیں ہاتھ میں وہ اپنی چپل لیے ہوئے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ پھر دوسرے دن بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد وہی صاحب آئے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، اس کے بعد بھی وہی صاحب بالکل اسی حالت میں آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فارغ ہوئے اٹھ کر گئے، ان کے پیچھے پیچھے وہ صاحب کے پیچھے پیچھے وہ گئے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، اور جا کر ان سے ایسا ہی کہا کہ میں نے کوئی قسم کھائی تھی کہ 3 دن تک گھر نہیں جاؤں گا، اگر آپ مجھے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دیں تو میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ تو انصاری صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ تو وہ ساتھ رہے، اور دیکھا کہ ان کا کوئی خاص عمل ایسا نہیں ہے، تہجد کو بھی نہیں اٹھتے ہیں، نمازیں پابندی سے پڑھ رہے ہیں، رات میں جب بستر پر لیٹتے ہیں سونے کے لیے تو کچھ ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر صبح نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں، لیکن ان کے عمل میں کوئی ایسا کھوٹ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ خیر ہی عمل رہا ان کا ان 3 دنوں میں، لیکن کوئی خاص عمل ایسا نہیں رہا کہ جس کی وجہ سے یہ سمجھا جا سکتا ہو کہ یہ جنت میں جانے کے قابل ہیں۔ تو 3 دن دیکھنے کے بعد ان سے رہا نہیں گیا، اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے ان سے کہہ ہی دیا کہ میں جو آپ سے جو بیان کیا تھا کہ میں قسم کھا کر گھر نہیں جا رہا ہوں، ایسی بات نہیں تھی، میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تعلق سے یہ بات بتائی تھی، اور 3 دن آپ ہی تشریف لائے کہ آپ جنتی ہیں، تو ایسا کون سا عمل ہے آپ کا جو آپ کو اس درجے پر پہنچا دیا ہے، جبکہ میں نے
آپ کے عمل میں کوئی ایسا بڑا یعنی عمل نہیں دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بس اتنا ہی ہے جتنا تم دیکھ رہے ہو، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو واپس آنے لگے مایوس ہو کر، تو پھر انہوں نے ان کو بلا کر بتایا کہ دیکھو میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی حسد، کوئی کینہ نہیں ہے، اور یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کسی کو دے دیتے ہیں اس کے تعلق سے میرے دل میں تکلیف نہیں ہوتی، میں اس کے تعلق سے حسد نہیں کرتا۔ یہ اتنی بڑی خوبی ہے انسان کی کہ اس کو آج کوئی سمجھنے تیار نہیں ہے۔ آج دیکھیے آپ، الا ماشاء اللہ، یعنی چند لوگ ہی ہوں گے جو یہ خرابی اور یہ بیماری سے بچے ہوئے ہوں گے۔ ہر ایک کے دل میں حسد، آج اتنا حسد ہو گیا ہے اور اتنا کینہ اور نفرت ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے تعلق سے، بلا وجہ کے، کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی۔ کوئی ترقی کر رہا ہے تو دوسروں کو تکلیف ہو جاتی ہے، ترقی کوئی اگر کر رہا ہے تو دوسروں کو تکلیف ہونے کی کیا وجہ ہے آخر؟ آپ بھی مانگیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ جو ہے کا فضل آپ تلاش کیجیے، دوسروں سے جل کر، دوسروں سے حسد کر کے، ان کے تعلق سے اپنے دل میں کینہ، حسد، بغض رکھنا، عناد رکھنا، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اس کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ جنت میں نہیں جائیں گے ایسے لوگ، جنت کی یعنی ہوا بھی نہیں پائیں گے وہ لوگ، جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے ایسے لوگ جو اس قسم کی حرکتیں کریں گے۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال بہت برا ہے، یہ ہماری جو ہے اصلاح کی ضرورت ہے اس میں، کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ جو بیان فرمائے ہیں اور پھر جو احادیث اور جو واقعات کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا کہ یہ بہت بری بیماری ہے، اس کو چھوٹا مت سمجھو، بلکہ یہ بہت خرابی ہے بڑی اور فساد کی جڑ ہے، اس سے دور ہو جاؤ۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم عہدا ابدا وإن قوتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان منافقین کو نہیں دیکھا جو یہ اپنے کافر ساتھیوں سے اور اہل کتاب سے کہتے ہیں اگر تم جلا وطن کر دیے جاؤ گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کا کہنا نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ یہ قطعی جھوٹے ہیں۔ اس میں ان لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو قبیلہ بنو نذیر کے وقت جو حالات پیش آئے تھے کہ ان کی جلا وطنی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں نے معاہدہ شکنی کی تھی، صلح کو توڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ 10 دن کے اندر اندر تم لوگ یہاں سے نکل جانا ورنہ تم سب کی گردن مار دی جائے گی۔ تو وہ اس دوران وہ منافقین جو تھے، جس میں سب سے پیش عبداللہ بن ابی جو تھا، وہ جا کر اور دوسرے جو منافقین کے جو قبیلے کے جو سردار تھے ان کے ذریعے سے وہ لوگوں کے پاس کہلوا بھیجا کہ تم لوگوں کو خوف اور اندیشہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں مسلمانوں سے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ 2000 کا جتھا ہے، ہم تمہاری مدد کریں گے، اور تم لوگ ان سے لڑ لو، ان کے سامنے ہتھیار مت ڈالو اور کمزور مت ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہی بیان فرما رہے ہیں کہ وہ جھوٹے لوگ ہیں جو ان لوگوں سے یہ جھوٹا وعدہ کیا اور وعدہ کر کر ان کو جو ہے بہلا پھسلا کر ان کو گمراہ کر دیا، اور وہ جو باتیں کہہ رہے تھے انہوں نے اس کو کیا نہیں۔ لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر وہ ان کی مدد کرے بھی تو پیٹ پھیر کر جائیں گے اور پھر کہیں سے مدد نہ پائیں گے۔ یعنی جو منافقین ان لوگوں سے، یہودیوں سے جو وعدہ کیے تھے کہ تم لڑ لو مسلمانوں سے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تم کو نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ جھوٹے ہیں قطعی طور پر، وہ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر جنگ ہوگی تو وہ جنگ نہیں لڑیں گے تمہارے ساتھ۔ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، اور پھر وہ ہوگی جنگ تو پھر پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، نظر نہیں آئیں گے، اور کہیں سے تمہیں جو ہے مدد نہیں مل پائے گی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اے مسلمانوں، ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہاری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک ایسی قوم ہے جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان منافقین کا حال بیان کر رہے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، بلکہ ان کے دل میں تمہارا ڈر ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ
کا ڈر ان کے دل میں اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ان کا مواخذہ ہونے والا ہے۔ وہ جس قسم کی جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو دشمنان اسلام سے جا کر ملتے ہیں اور ان کی حمایت کرنے کے وعدے کرتے ہیں ان سے، اس پر ان کو یہ خوف اور اندیشہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پکڑیں گے اور ان سے جو ہے مواخذہ کریں گے ان کا، بلکہ ان کو ڈر اور خوف تو اس بات کا ہے کہ یہ مسلمان جو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی جماعتوں میں جو ہے ان کی صفوں میں اتحاد ہے، اور یہ لوگ شہادت کے خواہشمند ہیں، اور یہ لوگ سرفروشی کی تمنا لیے ہوئے ہر ایک اپنی جگہ مجاہد ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دے دوں اور قربان کر دوں اپنے آپ کو۔ یہ ایثار و قربانی کا جو جذبہ ان کے دل میں ہے، اس وجہ سے یہ ڈر رہے ہیں کہیں یہ یہودیوں کے ساتھ جو مل کر ان کے اوپر یعنی یہودیوں کے ساتھ یہ جو ملے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی مسلمان حملہ نہ کر دیں اور ان کو پاش نہ کر دیں۔ یہ ان کی جو جماعت ہے اسلام، وہ بڑی بہترین قسم کی جماعت ہے، اور اس میں یہ لوگوں کا بڑا زبردست مضبوط جتھا ہے۔ حالانکہ یہ جانتے تھے کہ یہ بہت ہی کمزور مٹھی بھر مسلمان ہیں، لیکن ان کے دل میں جو سرفروشی کی جو تمنا ہے، وہ ان کو ہم سے پیچھے نہیں کرے گی اور ہمیں تباہ کر کے چھوڑ دے گی۔ تو اس وجہ سے وہ لوگوں سے ڈرتے تھے، مسلمانوں سے، یعنی جب جانتے بوجھتے بھی کہ ان کے پاس تعدادی طاقت بھی کم ہے اور اسلحہ بھی نہیں ہے اور دیگر حساب سے بھی وہ لوگ زیادہ طاقتور نہیں ہیں، لیکن ان کا جذبہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت، جو عقیدت کا جو معاملہ ہے، جو اسلام کے اوپر وہ اپنے آپ کو اپنی نچھاور کر دینے کے لیے جو تیار ہیں، اس کی وجہ سے ان کے دل میں بڑا خوف تھا۔ لا يقاتلونکم جميعا الا فی قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ یہ کبھی اکٹھے ہو کر تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے مگر ایسی بستیوں میں جہاں قلعے بنے ہوئے ہوں یا دیوار کے پیچھے چھپ کر ان کی لڑائی آپس میں بڑی ہی سخت ہوتی ہے۔ تم انہیں باہم متفق اور متحد سمجھتے ہو مگر ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ ان کا حال اس لیے ہے کہ ایک بے سمجھ قوم ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی تھی، ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، یہاں پر کہا کہ عقل نہیں ہے ان کو۔ اس سے پہلے بات ہوئی تھی کہ سمجھ نہیں انہیں۔ کیوں؟ یہ اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت کو یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ انسانوں سے تو ڈر رہے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، جبکہ اگر ان کو ذری بھی عقل ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کو سمجھ کر اس سے ڈرتے، اس کے مواخذے کی فکر ان کو ہوتی۔ اور بظاہر تم کو یہ جو نظر آ رہے ہیں کہ اکٹھے ہیں، ملے ہوئے ہیں، متحد ہیں، یہ بالکل بھی متحد نہیں ہیں۔ ان کے دل میں ذرا بھی خلوص نہیں ہے۔ یہ صرف اس بات پر متحد ہوئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کی فرمان روائی کو دیکھ کر یہ لوگ دل میں جل رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے۔ حالانکہ ان کے دلوں میں کوئی ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے، ایک دوسرے سے جلتے ہیں، وہ خود اپنے آپ میں بھی بغض اور حسد اور عناد ایک دوسرے سے رکھتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کبھی بھی تم سے مقابلہ نہیں کریں گے، اگر مقابلہ کر بھی لیے تو ایسی جگہوں سے مقابلہ کریں گے کہ بستیوں کے اندر سے، قلعوں میں بند ہو کر، دیواروں کے پیچھے سے اس قسم سے مقابلہ کریں گے۔ دو بدو آمنے سامنے آ کر مقابلہ کرنے کی ان میں جرت ہی نہیں ہے۔ آج بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ کسی نہ کسی کی سرپرستی میں یہ کام کرتے ہیں۔ آج بڑے انہیں ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ کیسا پاور ہے ان کا، اسرائیل کا، لیکن اسرائیل کا کچھ بھی پاور نہیں ہے۔ امریکہ اگر ہاتھ کھینچ لے ان کے اوپر سے تو پھر ان کا پاور معلوم ہو جائے گا کہ کتنا پاور ہے۔ پیس کر رکھ دے سکتے ہیں کوئی ان کو منٹوں میں، لیکن چونکہ وہ سرپرستی لیے ہوئے ہیں کسی نہ کسی کی، اس لیے ان کا حال یہ ہے، پیچھے سے لڑتے ہیں اور سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دیا ہے، اور وہ باہم متفق اور متحد نہیں ہیں۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، ان کا حال ان لوگوں کے مماثل ہیں جو ان سے کچھ ہی پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون لوگ تھے جو اس سے پہلے مزہ چکھ چکے ہیں؟ ایک تو وہ تھے جو کفار قریش تھے، جو آ کر جنگ بدر میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ذلیل اور شکست دی کہ شرمناک شکست سے دوچار ہوئے، بہت اکڑ کر آ رہے تھے اور بڑا جتھا لے کر آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اور دوسرے یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو 3 قبیلیوں میں سے ایک قبیلہ بنو قریقہ،
یہ بنو نذیر کا حال بیان ہو رہا ہے اس میں تفصیل سے سورہ حشر میں، اور بنو خنیقہ بھی ایک قبیلہ تھا، وہ بھی ایسی ہی جو ہے عہد شکنی کی تھی، مسلمانوں کے ساتھ شرارت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمانوں کو ساتھ لے کر، صحابہ کرام کے ساتھ لے کر ان کو جو ہے ان کے اوپر چڑھائی کی تھی اور ان کا محاصرہ کیا تھا ان کا بھی، اور ان کو ایسی سزا دی تھی کہ ان کو وہاں سے ان کی بند قلعوں میں جو تھے ان کو بھی نکالا گیا تھا، اور ان کے سارے مال کو مال فے قرار دے کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ تو یہ سزا جو ہے اس سے پہلے وہ بھگت چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں کہ دو قبیلے جو تھے، ایک یہودیوں کا قبیلہ اور ایک کفار قریش جو تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی شکست سے دوچار کیا تھا، اب یہ اس کے لیے تیاری کر رہے تھے قبیلے بنو نذیر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا حال تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے نکل جانے کے لیے کہا تو وہ نکل جانے کے لیے تیار تھے، ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب آ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ منافقین آ کر ان کو گمراہ کر دیے اور کہا کہ تم لڑ بھڑ جاؤ مسلمانوں سے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا 2000 کا جو جتھا ہے وہ ہم تم کو دیں گے اور تمہارے اوپر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔